علی محمد خان صاحب، اڈیالہ جیل راولپنڈی کا ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا، اس پر الزام ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات تھے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، اس کو ہٹا بھی دیا گیا، اس کو حراست میں بھی لے لیا گیا. لیکن مجھے جو آپ کی کہانی پتہ ہے اڈیالہ جیل کی، تو وہاں پہ تو بڑی سختی تھی. آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کسی قیدی کو فیسیلیٹیٹ کر سکے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اور خاص کر جب اتنا ہائی پروفائل قیدی ہو. میرے جیسا عام قیدی اس کو نہیں کر سک رہے تھے. میں یہ اکنالج کروں گا کہ وہ مطلب عزت والے آدمی تھے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم صاحب کی بات کر رہے ہیں. ڈیسنٹ اکرم صاحب آپ کے زمانے میں بھی تھے؟ جی، ڈیسنٹ آدمی تھے، لیکن کوئی سختی تو تھی ہم پہ. میں تو ایک دفعہ تو کوئی 40 گھنٹے سے زیادہ، 50 گھنٹے کے قریب میں سالیٹری کنفائنمنٹ والے اس میں ڈیتھ سیل جو ہوتا ہے جس کو اس میں، لیکن وہ میں نہیں کہتا کہ ان کا کوئی دوش ہے، ان پہ اوپر سے پریشر ہوگا جو بھی تھا. اور یہ جو وہاں سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی عملہ ہوتا ہے، اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ وہاں کچھ اور بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہاں، کوئی انسانی کیمرے بھی ہوتے ہیں اور مشینی کیمرے بھی ہوتے ہیں. تو انسانی کیمرے زیادہ انسانی کیمرے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کوئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اتنا کوئی رسک لے سکتا ہے. سوال میرا میں اس لیے آپ سے اٹھا رہا ہوں کہ بہرحال ان کے خلاف کارروائی تو ہوئی ہے نا، ایک ان پہ الزام تو لگا ہے. تو جس جیل میں اتنے زیادہ انسانی کیمرے لگے ہوں، اتنے زیادہ مشینی کیمرے لگے ہوں، کچھ انسانی کیمرے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں. آج مجھے نہیں جانے دیا. میرے پاس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے علی محمد ایڈوکیٹ کے پاس، جو کہ MNA بھی ہے اتفاق سے. مجھے آج اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا. چیف جسٹس کے حکم کی یہ حیثیت ہے اڈیالہ جیل میں. اچھا، تو آپ کو نہیں ملنے دیا؟ نہیں. اچھا، تو مجھے آپ بتائیں، کیا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کو نہ مانے؟ کیا پریشر ہے ان پہ؟ کون ہے یہ انسانی کیمرہ کس کا ہے؟ تو جب آپ جیل کے اندر تھے تو وہاں پہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی فیسلٹی تو ملتی ہوگی نا، تو کیسے ملتی تھی؟ جیل کا کھانا آتا تھا بس، اور چکی میں ہوتے تھے. اور ایک نہیں، کبھی کبھی آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے مل جاتی تھی؟ کتاب میں قرآن ہی پڑھتا تھا، اور وہ میں نے وہاں سے ہدیہ کرایا تھا لائبریری سے. آج بھی میرے پاس وہی قرآن ہے. باقاعدہ اجازت ساتھ لے کے گیا تھا. 27 مئی اڈیالہ جیل 2023 اس پہ لکھا ہوا ہے. ایک چیز البتہ اڈیالہ جیل کی یاد مجھ سے کبھی نہیں بھولے گی، جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا کیونکہ اندھیرے میں لے کے گئے تھے، پھر جیلم سے بھی اندھیرے میں لے کے آئے. لیکن جب خود گاڑی ڈرائیو کر کے اب جاتا ہوں، پیدل جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری 85 سالہ ماں جو کہ کافی وہ بیمار رہتی ہیں، ان پہ کیا گزری ہوگی جب وہ پیدل وہ ادھر گئی ہیں اور انہوں نے مجھے ادھر دیکھا ہوگا. تو دیٹ واز، یعنی زندگی والد صاحب کی فوتگی پہ اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اپنی ماں کو جیل آتے دیکھا کہ یار ہم کوئی دہشت گرد تو نہیں ہیں. کیا پاکستان سے محبت اتنی بڑی سزا ہے؟ اچھا، آج وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ صاحب نے ایک اہم بات کہی، اعلان کیا، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جنرل فیض کی گرفتاری پہلے عمل میں لائی گئی، ان سے تحقیقات کے بعد آج 3 مزید افسروں کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی، اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دائرے تک نہیں رہے گا. اس میں جو ملوث ہے تمام لوگ اس شکنجے میں آئیں گے. صرف ریٹائرڈ فوجی افسران تک کارروائی محدود نہیں رہے گی، اور لوگ بھی اس میں پھنس سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج صاحب پھنس جائیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو معلومات ہوتی ہیں، لیکن میں تو یہی بات کروں گا کہ جو خان صاحب نے کی ہے کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. ہم نہیں چاہتے اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ کریں، لیکن اس کو اگر تحریک انصاف کے خلاف یوز کیا جائے گا تو پھر اس پہ ہمارا رسپانس بھی آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ان کی شخصیت کے ساتھ زیادہ تو میرا تعلق نہیں رہا. حکومت کے زمانے میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی تھیں. آپ بھی شاید فاتح خانی کے لیے ہم گئے تھے. نہیں، میرے ان کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں تھے کہ میں فاتح خانی کے لیے جاؤں. بہرحال فاتح کے لیے ہم گئے تھے، تو پھر ان کو پروفیشنلی میں نے دیکھا. کچھ ملاقاتیں خان صاحب جب PM تھے وہاں ان کو میں نے دیکھا. TLP والے معاملات جب تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے، باجوہ صاحب دیکھ رہے تھے اس کو، خان صاحب خود دیکھ رہے تھے. اس میں شاہ محمود قریشی اور اسد قیصر صاحب تھے. اس وقت میں ان کو بڑا کمپیٹنٹ دیکھا. ان چیزوں کو جب حل کیا، وہ ایک پیسفل طریقے سے TLP سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہوا. لیکن فیض صاحب سے قطع نظر اب تو ان کے خلاف ہی چارہ جوئی ہو رہی ہے، لیکن DG ISI یا آرمی چیف یا چیف جسٹس، یہ ایسے عہدے ہیں ملک کے جو کافی عزت تکریم والے عہدے ہیں. اس پہ اگر ایسی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ سب قوم کی لمحہ فکریہ ہے.